حج کا موسم آنے والا ہے اور مسلمان حج کی تیاری کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، صدقہ و خیرات بھی کیا جا رہا ہے، بٹ ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو کہ متروک ہے اور مہجور ہے، بھلا دی گئی اور چھوڑ دی گئی، وہ جہاد کی سنت ہے۔ مسلمان بالکل غافل ہو چکے ہیں سنت سے۔ ہم نے بڑے بڑے پاسٹ میں بغیرتی کے واقعات پڑھے، بڑے قصے پڑھے، میر جعفر کو پڑھا، میر صادق کو پڑھا، کمال اتا ترک کو پڑھا، عبداللہ بن سبا کو پڑھا، لیکن ہم نے ایسی بزدلی اور بغیرتی کے واقعات نہیں دیکھے کبھی کہ 40,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اس میں سے 70% خواتین اور معصوم بچے ہیں، بٹ اجازت کے بغیر ایک بوتل پانی کی نہیں پہنچا پا رہے، اجازت کے بغیر ایک کمبل نہیں پہنچا پائے۔ وہ اجازت دیتے ہیں تو ہم کھولتے ہیں دروازے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں آنا تو چوڑیاں پہن کے سے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں یقین جانے اتنا بزدلی حکمرانوں سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور یقین جانے میں اتنی جرت اور دلیری عوام سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ مجھے حکمرانوں نے ڈس اپوائنٹ کیا ہے اور عوام نے خوش کیا الحمدللہ، اور بتا دیا کہ محمد عربی کے غلام زندہ ہے الحمدللہ۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ دین لے کے آئے تھے، یہ بھی مغلوب دین نہیں ہے، یہ دین غالب آنے کے لیے تھا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار، کیا وجہ کہ مکہ سے مدینہ نہیں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدھا بیت المقدس گئے اسراء والمعراج کے موقع پہ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتانا چاہتے تھے کہ میرے مسلمانوں اقصیٰ کو بھولنا نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی اور بہنوں، اگر الاقصیٰ ہمارے ہاتھ سے چلی گئی تو مدینہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا، اور اگر مدینہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو مکہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ الاقصیٰ، غزہ اور فلسطین یہ امت کی غیرت کا مسئلہ ہے، یہ امت کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ کوئی غزہ سٹرپ ایک علاقے کا مسئلہ نہیں ہے۔ الکفر ملت واحدہ، سارا کفر ایک ساتھ کھڑا ہو چکا ہے۔ ہم نے دیکھ لیے کہ جو نوجوانوں کے رول ماڈلز تھے، آپ سب کو دیکھ لیں، جو لیونارڈو ڈی کیپریو تھے اور راک تھے اور سب تھے، ان کی اصلیت کیا ہے؟ وہ ظالم، وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے حکمران اور ہماری عوام، یہ امت کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ خدا کی قسم، اس زندگی سے موت بہتر ہے کہ جب ہماری بہنوں کو ریپ کیا جائے اور ہم یہاں پہ بیٹھے کچھ بھی نہ کر پا رہے ہوں۔ واللہ العظیم راتوں کی نیند ڈسٹرب ہو جانی چاہیے ہماری، اور ہمیں چین نہیں آنا چاہیے کہ جب ہم دیکھیں معصوم بچے ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ میں سے ایک اور بات شیئر کروں، جب میں دیکھتا ہوں نا کہ ایک یہودی ماں اپنے بچے کے ساتھ پیار سے اپنے کمفرٹ میں اور بستر پہ سو رہی ہے، اور ایک غزہ کی ماں اپنے بچے کے لاشے کے ساتھ سینہ لگا کے رو رہی ہے، تو مجھے یہ خیال نہیں آتا کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور ظلم ہو رہا ہے۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ ان کے مردوں نے جان ماری ہے اور ہمارے مرد ٹک ٹاک بناتے رہ گئے ہیں۔ ان کے مردوں نے ایفرٹس کیے، ان کے مردوں نے اکانومی میں کام کیا ہے، بینکنگ سسٹم ڈیولپ کیا ہے، میڈیا لابنگ کی ہے، پوری دنیا کو اپنے ساتھ میں لائے ہیں اور نیندیں قربان کی ہیں، کمفرٹ زون سے باہر نکلے ہیں، اور ہمارے مرد انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتے رہ گئے، لڑکی کے چکر میں اور نشے کے چکر میں پڑے رہ گئے۔ بہت آسان ہے سب کو بلیم کرنا، بہت آسان ہے کہنا فلاں اچھا کام نہیں کر رہا، فلاں اچھا کام نہیں کر رہا، بڑا مشکل ہے اپنی زندگی کو چینج کرنا۔ گرتے ہوئے بوم سے ان کی نمازیں ادا ہو رہی ہیں، اور اے سی لگی مساجد ہے، ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ میں جب چاند رات پہ عشاء کی نماز پڑھنے گیا نا، یقین جانے میرا دل پھٹ گیا، اور جب فجر کی نماز پہ گیا عید کے دن پہلی شوال کو، میں رو پڑا کہ مسلمان کہاں چلے گئے۔ جو بندہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا وہ خود کو فتح کرے گا، جو ایک بندہ نشہ نہیں چھوڑ سکتا وہ خود کو فتح کرے گا۔ انہم لہم المنصورون وان جندنا، اللہ کا لشکر غالب آئے گا، فاسق اور فاجر غالب نہیں آتے۔
وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُمْ رِبِّيُّونَ كَثِيرًا، انبیاء کے ساتھ قتال کنہوں نے کیا؟ ٹک ٹاکرز نے کیا؟ وہ ان لوگوں نے کیا جو نماز باجماعت نہیں ادا کرتے؟ ربیون کثیرا، رب والوں نے کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ جو سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ، اور مفسرین کو پڑھیں کیا مطلب ہے بارکنا حولہ کا، کہ اس میں برکت ڈال دی گئی ہے۔ کس کے لیے برکت ہے؟ جو اس کے لیے کام کرے گا اس کو دنیا اور آخرت میں عزتیں ملیں گی، اور جو گھر بیٹھ جائے گا وہ ذلیل ہوگا۔ مساجد میں دعائیں کرتے تھے، سڑکوں کے اوپر فیملیز مل کر فلسطین کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی۔ اور یاد رکھیے گا بہت سارے اسلامی ملک ہیں اس دنیا میں، لیکن جو پاکستان کی اہمیت ہے وہ سب کی نہیں ہے۔ آپ ایٹامک کنٹری ہیں، آپ کے یہاں سے جو آواز جاتی ہے یا آپ کے یہاں سے جو بات پہنچتی ہے اس میں طاقت زیادہ ہے۔ باقی مسلمان ملک پیسے میں بہت زیادہ ہوں گے، امیر ملک ہوں گے، کہیں آبادی بھی زیادہ ہے، لیکن جو طاقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، جو اہمیت آپ کی ہے وہ سب کی نہیں ہے۔ ہماری اپنی ایک الگ اہمیت ہے، اس لیے ہمارا احتجاج، ہمارا بولنا ہمیشہ سے معنی رکھتا ہے، ہمیشہ سے۔ اس لیے جب بھی ہم بولتے ہیں اس کا اثر پڑتا ہے، اور ہم نے ماضی میں دیکھا بھی۔ آج اکتوبر سے لے کر اب تک وہ مار رہا ہے، کیا بے بسی ہم روک نہیں پائے؟ اربوں کی تعداد ہے ہماری، وہ چند لاکھ لوگوں کو ہم روک نہیں پا رہے۔ ہم تو تھوڑے سے ہوتے تھے یار، تھوڑے سے ہوتے تھے اور سب کو آگے لگایا ہوا ہوتا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، ساری تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ مسلمان تھوڑا بھی ہوتا تھا نا تو بہت ساروں کا مقابلہ کر لیتا تھا، ریاستیں کانپتی تھی، لوگ ڈرتے تھے۔ فرق تھا غیرت کا، غیرت کا فرق تھا۔ ایک بچہ مارا جاتا تھا نا، ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، سارے مسلمان اٹھتے تھے۔ انہیں پتا تھا واپس آئیں گے، بدلہ لیں گے، نہیں چھوڑیں گے، یہ پوچھیں گے، حساب مانگیں گے، جواب مانگیں گے، یہ ہمارے گھر تک پہنچیں گے، یہ اس کیس کو لڑیں گے، یہ پیچھے آئیں گے۔ غیرت ہوتی تھی۔ عجیب رجیم آ گیا ہے۔ میں آج پاکستان ٹیلی ویژن کا ڈیٹا چیک کروا رہا تھا، آپ کی خبر نہیں چلتی صاحب وہاں پہ۔ آپ کو یقین آ رہا ہے اپنی زندگی میں آپ نے یہ دن دیکھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن آپ کی خبر نہیں چلا رہا، آپ فلسطین کے حق میں نکلے ہوئے ہیں؟ نہیں چل رہا صاحب، ٹی وی چینلز کو منع کرتا ہے۔ یہ رجیم آ گیا ہے اس ملک میں۔ اس وقت ایک ایسا عجیب رجیم ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ہم نے نہیں سوچا تھا کہ کبھی یہ حکومت ایسی آئے گی جو منع کرے گی کہ فلسطینیوں کے حق کے لیے نہ نکلو، اسرائیل کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ۔ کیا یہ ریاست تسلیم کر چکی ہے اور بتا نہیں رہی؟ کیا ہم نے اسرائیل کی بالادستی تسلیم کر لیا ہے؟ یا ہم نے یہ مان لیا کہ فلسطینی بس اب ختم ہو جائیں گے، ان کو جینے کا حق اب نہیں ہے؟ لیکن کم سے کم آواز تو اٹھانے دو نا، اور کچھ نہیں تو دنیا کو تو بتانے دو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اس ملک کے لوگ کیا چاہتے ہیں، ان کی آواز کو۔ خبر چلتی ضرور ہے، میں نے یہ چیک کیا، خبر چلتی ہے، لیکن فلسطین میں کیا ہوا یہ بتایا جاتا ہے کہ آج اتنے شہید ہو گئے، بس یہ خبر چلتی ہے۔ خبر یہ نہیں چلتی کہ پاکستانی اس کے اوپر کیا کہہ رہا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے پروموز بنتے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے اسپیشل سیگمنٹس ہوتے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے اسپیشل بلیٹنز ہوتے تھے، ٹرانسمیشنز ہوتی تھی کشمیر کے معاملے کے اوپر۔ صاحب ہو رہی ہیں؟ آپ کو بلا رہا ہے کوئی؟ نہیں ہو رہا، کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ابھی جب یہ کل میں خبر پڑھ رہا تھا نا، دل کو اچھا لگ رہا تھا کہ ناروے نے، اسپین نے، آئرلینڈ نے فلسطین کو تسلیم کیا، لیکن ساتھ ہی میرے خواب ٹوٹ گئے جب میں نے مشاہد حسین سید کو سنا کہ پاکستان کی ملٹری ہائی کمان وہ کیا کر رہی تھی کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر دیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا، مشاہد حسین سید کہہ رہے ہیں۔ پاور کوریڈور میں ان کے بڑے تعلقات ہیں، ایکسپٹیبلٹی بہت ہے، وہ کہہ رہے ہیں۔ علامہ راجہ ناصر باز صاحب نے کہا ہے، انہوں نے کہا جنرل باجوہ نے ہمیں کہا این ڈی یو میں اسرائیل کے سفارت خانے کے حوالے سے، ایک طرف ہم یہ خبر پڑھ رہے ہیں کہ وہ گورے غیر مسلم وہ فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں، ساتھ ہی دوسری خبر ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ یہاں پاکستان کے اندر جو کرتا دھرتا اور طاقتور لوگ ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ دل ہی ٹوٹ گیا، تکلیف ہوئی ہے۔ 70 سال ہمیں یہ بتایا گیا کہ فلسطین کو اور کشمیر کو آزادی لے کر دینی ہے۔ ہم نے جب نئی بندوق خریدی، یہ سوچ کر خریدی
मैं अपने बाप दादा से आपको बता रहा हूं, जब नई बंदूक खरीदी ये सोचकर खरीदी कि कभी वक्त आया ना तो कश्मीर और फलस्तीन इसके हक के लिए ये इस्तेमाल हो जाए तो अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। हमेशा ये सोचा। लेकिन आज रियासत की क्या पॉलिसी है किसी को समझ आ रही है? मुंह से कहते हैं हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, और जो फलस्तीन के साथ खड़ा है उसको गाड़ी के नीचे भी देते हैं, डंडे से भी मारते हैं। इस वक्त 25 करोड़ जो आवाम है ना पाकिस्तान की, वो 2500 बंदों के जो कब्जे में है वो है असली मसला। सो उसको गौर से समझें ताकि आपको पता चले कि इस चीज को चैनल कैसे करना है। आपको पता होगा मैं ये एहतजाज और प्रोटेस्ट के खिलाफ, स्पेशली मर्दों के, मुसलमान मर्द की गैरत के खिलाफ है कि वो सड़क पे बैठ के दुआइयां मांगते। तो इसका मतलब ये है कि नौबत इस लेवल पे आ चुकी कि कोई मामला ऐसा किया जाए। यही रखूं जी, आ जाइए बस गौर समझे। एक अर्ज लेके आया हूं आपके पास। आप सब और मेरे बीच में एक ही चीज कॉमन है, हमें उन छोटी बच्चियों की शक्लें पता है, उनकी आवाजें हमारी रातों को आती हैं जो गजा में शहीद हो गई हैं, आज भी शहीद हुई हैं, कल भी हुई थी, अल्लाह ना करे कल भी होंगी। ये फर्क है आप लोगों में, इसलिए आप लोगों से उम्मीद है, इसलिए आया हूं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये अकेला फर्द काफी नहीं है, इकट्ठा होना पड़ेगा। सबसे पहले तो जमात इस्लामी को मेरी अपील है कि ये शर्म का मकाम है कि जमात इस्लामी में इस्लामी जो हटाए यहाँ से, क्योंकि जमात यहाँ पे बैठी हुई है और इस्लाम फारिग कर दिया आप लोगों ने। You threw this man under the bus and you know it. ये जमात इस्लामी नहीं, ये इस्लामी रह गया और जमात ही सामने खड़ी है। हमें नहीं अचार डालना आपका कि जो आप इस्लाम के नाम पे वोट लेते रहे। मुझे नवाज शरीफों, इमरान खान और जरदारियों से तो कभी उम्मीद थी भी नहीं, जैसे भी हैं बताते हैं वैसे ही। कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि जी अल्लाह के नाम पे इधर आ जाओ। ये जब मौलवी साहब कहते हैं ना अल्लाह के नाम पे आ जाओ, और ऐन मौके पे गायब हो जाते, ये असल में मसला है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो समझ लें, एक अर्ज अपने दिल में उतार दूं कि ये धरने हर पाकिस्तान की मस्जिद में होने जरूरी हैं। नमाज के फौरन बाद बैठे रहें और उनसे कहें कि अपनी अपनी सनद को हिलाओ और फतवा इशू करवाओ कि हम रोड पे नहीं आएंगे, हम उस बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाएंगे अगर आपने सिंपल बिल ना पास करवाया। इतनी सी बात है, अगर आपने बिल ना पास करवाया तो फिर दूसरा तरीका भी आता है, हमें मत मजबूर करें मुसलमानों को। खाली ये ब्याज नहीं लगाने वाले हम कुछ और भी कर सकते, मगर हम उस कानून के पासदार हैं जिसके बिना पे मोहम्मद अल जिन्ना ने कहा था यहाँ पे जो इस्लाम का कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कुरान होगा। अब ये वक्त आ गया कि सबूत दें। फलस्तीनियों ने चीख के पुकारा है, असल में ये प्रोटेस्ट इधर नहीं हो रहा, गजा में हो रहा है। वो गजा में नहीं शहीद हो रहे हैं, मुसलमान में हम लोग अपना इस्लाम हलाक कर रहे हैं रोज, कुछ ना करके। वो जिंदा हो रहे हैं रोज और हम रोज मर रहे हैं।